آج 28 اکتوبر 2022 بروز جمعۃ المبارک۔ اس وقت ہم موجود ہیں اپر سوات تحصیل بحرین، اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یہ مانکیال، اور جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ مولانا شمس الحق صاحب کی جگہ ہے، اور ان کا گھر وہ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے۔ اور ابھی دکھاتے ہیں ہم آپ کو اپنی دائیں جانب، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی دریا کے اندر اسی طرح طغیانی ہے، اسی طرح اس کے اندر شدت ہے۔ ہم مولانا شمس الحق صاحب کا گھر دکھاتے ہیں، یہ ان کا گھر تھا، یہاں پر وہ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے، اور یہاں پر نہ تو دیوار بچی ہے، نہ کمرہ، نہ دروازہ، کوئی چیز یہاں پر نہیں بچی۔ اور ابھی زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں وہ مشینری وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، وہ مسجد وہ سیلاب کے اندر پتھروں کے اندر وہ دب چکی ہے، اور مشینریاں تقریباً 2-4 دن سے یہاں پر لگی ہوئی ہیں تاکہ کچھ مسجد کے مینار نظر آ سکیں، کمرے نظر آ سکیں، لیکن ابھی تک مشینری بھی مسجدوں کی مینار تک، مسجدوں کے کمرے تک نہیں پہنچ سکی۔ تو مجلس احرار اسلام شعبہ خدمت خلق کی جانب سے ہم لوگ یہاں پر آئے امیر مرکزیہ کے حکم پر، اور تعمیرات کا سلسلہ الحمدللہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد ان کو مکان بنا کر دیا جائے، اور ہم مولانا شمس الحق صاحب سے تاثرات لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس الحق، میرا تعلق مانکیال سے ہے۔ جس وقت سیلاب آیا تو بہت نازک صورتحال تھی یہاں پہ۔ یہ دریا بڑھتا جا رہا تھا، تقریباً ہمارے یہاں تقریباً 2000 فٹ آگے دریا تھا، وہ پانی کھاتا تقریباً ہمارے گھر تک پہنچ گیا، ہمارا گھر بھی اس میں چلا گیا، پڑوسیوں کے گھر، تقریباً سارا مانکیال میں تقریباً 52 گھر تباہ ہو چکے ہیں، اور بازار سمیت یہ گھر سارے دریا میں دریابرد ہو چکے ہیں۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ تقریباً 52 کے قریب گھر یہاں پر سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، اور یہاں پر یہ روڈ تھا، روڈ کے ساتھ گاؤں آباد تھا، وہ گاؤں سیلاب کی نظر ہو چکا ہے، اور یہاں پر جو سیلاب آیا ہے وہ بھی اسی سیلاب کی مانند تھا جس طرح کوہستان کے اندر پتھروں کا سیلاب آیا۔ تو اس سیلاب کی وجہ سے یہاں کے مکین متاثر ہوئے ہیں، ان کے گھر وہ دریا برد ہو چکے ہیں، سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ تو الحمدللہ مجلس احرار اسلام پاکستان شعبہ خدمت خلق کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے، اور یہاں پر تعمیرات کا سلسلہ الحمدللہ شروع کیا جا رہا ہے۔